بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, our course title is Principles of Macroeconomics. Today we shall discuss balance of payments. اردو میں اس کو توازن ادائیگیاں کہتے ہیں. تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے یہ جس طرح آپ اکاؤنٹنگ میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں کسی کاروباری فرم کی، کسی کمپنی وغیرہ کی، اس میں جو ہے اس کے بزنس کے بارے میں جو ہے ایک پکچر سامنے آتی ہے. اسی طرح ایک ملک کا باقی دنیا کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے، جو وہ حاصل کرتا ہے زر معاوضے کی شکل میں، جو وہ ادا کرتا ہے، جو اس ملک میں آتا ہے، جو سرمایہ اس ملک سے باہر جاتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس میں شو کی جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے کسی ملک کی اکنامک کنڈیشن جو اس کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کی ایک بہت اچھی ڈیفینیشن کنڈل برگر نے دے رکھی ہے. وہ کنڈل برگر کے مطابق بیلنس آف پیمنٹس از سسٹمیٹک ریکارڈ آف آل اکنامک ٹرانزیکشنس بٹوین ریزیڈنٹس آف اے کنٹری اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یوزولی 1 year. تو یہ ایک ملک کا باقی دنیا کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے وہ سارا جو ہے اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس سال میں اس ملک میں زر مبادلہ زیادہ آیا ہے یا زیادہ باہر گیا ہے. تو اس کا جو ہے یہ پکچر جو ہے زر مبادلہ کے آنے جانے کی، سرمایہ کے آنے جانے کی، وہ سارا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے. Balance of trade and balance of payments are two different terms which confuse the students. These two are explained here. Balance of trade, توازن تجارت. Balance of trade or balance of international trade means statement that includes the total value of exports and imports of visible commodities of a country during a year. By visible commodities is meant the commodities which when exported or imported are recorded in the trade accounts at the ports. تو یہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے یہ آپ نے دیکھا، توازن تجارت جو ہے اس میں ویزیبل جو اشیاء ہیں جو نظر آنے والی ہیں، جن کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور جن کو بندرگاہوں پر لاتے ہوئے اتارتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یہ ویزیبل کموڈیٹیز کہلاتی ہیں. تو یہ اس میں جو ہے درج کی جاتی ہیں کہ کتنا مال جو ہے ملک میں آیا اور کتنا جو ہے ملک سے باہر گیا. Then balance of payments is a statistical statement of income and expenditure both on the visible and invisible items of trade on international account during a year. Invisible items include all receipts and payments made for the international services such as banking, shipping, insurance and travel etc. تو دوسری چیز جو ہے اس میں آپ نے اب دیکھی انویزیبل آئٹمس، جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی. تو جو نظر نہیں آتی تو ان سے مراد جو ہے یہ سروسز ہوتی ہیں. مثلا پاکستان کی جو ہے جو پاکستانی بینک ہیں، انہوں نے دوسرے ملکوں کو اپنی خدمات دیں اور معاوضہ حاصل کیا، کمایا. جو پاکستانی شپنگ کارپوریشن ہے اس نے جو ہے دوسرے ملکوں کو جو ہے شپنگ کی سہولت دی، مال جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا، اس کا معاوضہ حاصل کیا. پاکستانی انشورنس کمپنیوں نے جو ہے مال کی انشورنس کی، مال تجارت کی، جو درآمد برآمد کیا گیا اس کا جو ہے ان کو پریمیم ملا، معاوضہ ملا. اور اسی طرح جو ہے یہ پی آئی اے وغیرہ جو ہے یہ ٹریولنگ جو ہے اس سے بھی جو کچھ کمایا. تو یہ آمدنی جو ہے یہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گی، اور اس میں جو ہم نے ادائیگیاں کی ہے اس سلسلے میں، خدمات کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کو، وہ ڈیبٹ سائڈ میں آئے گا. تو یہ جب ہم انویزیبل اور ویزیبل دونوں کو شامل کر دیتے ہیں تو بیلنس آف پیمنٹس بنتا ہے، اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے بیلنس آف پیمنٹس کا. تو بیلنس آف ٹریڈ میں صرف ویزیبل کموڈیٹیز جو ہیں وہ ہم درج کرتے ہیں،
ان کی ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، ان پہ جو لین دین ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور بیلنس آف پیمنٹس میں ویزیبل کے ساتھ ساتھ انویزیبل آئٹم سے جو کچھ ہم نے کمایا یا خرچ کیا ہے وہ بھی سارا اس میں درج ہوتا ہے، تو اس لیے بیلنس آف پیمنٹ زیادہ کمپریہنسو ہے اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ When the total value of visible exports is more than the total value of visible import during a year, the country is said to have a favorable or positive balance of trade. اس لیے کہ ایکسپورٹس ہماری جب زیادہ ہوں گی تو زر معاہدہ ہمارے ملک میں زیادہ آئے گا، اور امپورٹس کم ہوئیں تو ہم نے جو ہے اس کے لیے جو ادائیگی کی دوسرے ملک وہ کم ہوگی، تو اس لیے یہ فیوریبل ہوا، ہمارے حق میں ہوا کہ ہم نے جو ہے نیٹ اس میں کچھ زر معاہدہ حاصل کیا ہے۔ When the total value of visible exports goods is less than the total value of imports or goods, the country is said to have unfavorable balance of trade. اور اس کے برعکس جو ہے اگر ایک ملک کی ایکسپورٹ جو ہے کم ہو اور امپورٹ زیادہ ہو، یعنی اس کی زر معاہدہ کی آمدنی کم ہو اور خرچ اس کا زیادہ ہو، تو وہ جو ہے پھر unfavorable balance of trade ہے۔ The modern economists say that a country's prosperity or adversity is not judged by its favorable or unfavorable balance of trade, but by its favorable or unfavorable balance of payments. یعنی کسی ملک کی صحیح پکچر جو ہے معاشی صورتحال جو دیکھنے کے لیے ہمیں بیلنس آف ٹریڈ نہیں بلکہ بیلنس آف پیمنٹس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی جو ہے مکمل پکچر دیتا ہے۔ Temporarily, a country may have favorable or unfavorable balance of payments, but in the long run, it must balance its BOP account. تو عارضی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا BOP جو ہے وہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، لیکن اس کو جو ہے ان دی لانگ رن اس کو اپنا BOP اکاؤنٹ جو ہے اس کو بیلنس کرنا ہوگا، یعنی اس میں جو ہے یہ کمی بیشی جو ہے یہ نہ ہو۔ We may say that balance of trade BOT is a part of balance of payments BOP. BOT includes a country's visible exports and visible imports only, whereas balance of payments also includes a country's invisible exports and imports, international services of shipping, banking and insurance, etc., rendered and received. It also includes capital movements, capital account, and changes in foreign exchange reserves or official settlement account. So balance of payments account has three parts: current account, capital account, and official settlement account. Current account includes the following: credit items, value of goods exported, payments received from foreigners for rendering banking, insurance and shipping services, etc. Number 3, travel expenditure of the foreign tourists in the country. Number 4, expenditure of foreign students. Number 5, remittances of money by the nationals of the country living in other countries. یعنی جس طرح ہمارے لوگ دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ جو کچھ پاکستان میں بھیجتے ہیں فارن ریمیٹنسز ترسیلات زر، تو وہ جو ہے ہماری آمدنی ہوتی ہے، وہ کرنٹ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ آئٹم ہوتی ہے۔ نمبر 6، انکم اور انویسٹمنٹ، انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ایٹسٹرا ریسیوڈ فرام ابراڈ۔ دوسرے ملکوں میں اگر ہم نے کوئی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی یا ہمیں جو منافع ڈیویڈنڈ وغیرہ ملا وہ اس میں شامل ہوگا۔ دین چیریٹی کنٹریبیوشن ریسیوڈ فرام ابراڈ، دوسرے ملکوں سے یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے کچھ اعانت کے طور پہ، تعاون کے طور پہ، امداد کے طور پہ کچھ رقم آتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ Now current account includes the following debit items: Number 1, value of goods imported. Number 2, payments made to the foreigners for getting banking, insurance and shipping services, etc. for the country. Number 3, travel expenditure of countries' tourists in other countries. Number 4, payments made to countries' students studying in other countries. Remittances by the foreigners to their home countries. Number 6, interest and dividend paid to foreign countries. And number 7, donations sent to other countries. یعنی یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر کریڈٹ آئٹم دیکھی ہیں اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ساری اس کی ڈیبٹ آئٹمز ہوتی ہیں،
یعنی کریڈٹ تھا، ہم نے گڈز ایکسپورٹ کیے، زر معاوضہ کمایا ہم نے، آیا ہمارے ملک میں، اور ڈیبٹ آئٹم جو ہے وہ جو کچھ ہم نے امپورٹ کیا اس پہ زر معاوضہ ہم نے خرچ کیا، ادا کیا، تو وہ ہمارے ملک سے باہر چلا گیا۔ تو اس طرح یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ نمبر 2، کیپٹل اکاؤنٹ، دوسرا حصہ جو ہے بی او پی کا۔ تو کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو ہے سرمایہ کا جو لین دین ہوا، سرمایہ جو ملک میں آیا اور جو ملک سے باہر گیا، وہ سارا اس کا اندراج ہوتا ہے۔ دس اکاؤنٹ انکلوڈس کیپٹل موومنٹس بٹوین دی کنٹری اینڈ ادر کنٹریز۔ دی فالوئنگ ٹرانزیکشنز آر ریکارڈڈ آن کریڈٹ سائڈ آف دس اکاؤنٹ۔ نمبر 1، نیٹ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ لونز ریسیوڈ۔ نمبر 2، نیٹ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ فارن انویسٹمنٹ۔ تو یہ جو ہے کریڈٹ سائڈ پہ وہ سارے قرضے جو ہمیں دوسرے ملکوں سے پرائیویٹ سیکٹر سے ملے یا گورنمنٹ سیکٹر سے ملے، جو ملک میں رقم آئی، سرمایہ آیا، تو یہ جو ہے کریڈٹ آئٹم میں شامل ہوا۔ نمبر 2، نیٹ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ فارن انویسٹمنٹ، جو سرمایہ کاری کی گئی ہمارے ملک میں۔ ایک ملک جو ہے ہمارے ملک میں فرض سے پاور پروجیکٹ لگاتا ہے، اس میں اس نے جو ہے 20 ارب روپے سرمایہ کاری کی، تو یہ اس کی جو ہے سرکاری طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ اور اگر کسی دوسرے ملک کی پرائیویٹ کمپنی نے، پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے ملک میں کوئی پروجیکٹ لگایا، تو وہ پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ ہوئی۔ دین دی ڈیبٹ آئٹمز آف کیپٹل اکاؤنٹ آر: نمبر 1، نیٹ اماؤنٹ آف لونز گیون ٹو ادر کنٹریز، وہ رقم جو ہم نے قرضے کے طور پہ دوسرے ملکوں کو دی، جو ہم نے قرضہ لیا وہ کریڈٹ میں شامل ہوا، اور جو ہم نے قرضہ دیا وہ ملک سے رقم باہر چلے گی، وہ ڈیبٹ آئٹم۔ دین نمبر 2، نیٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ میڈ ان ادر کنٹریز۔ تو کریڈٹ آئٹم یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جو ہے دوسرے ملکوں نے سرکاری سطح پہ یا پرائیویٹ سطح پہ انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی، تو ڈیبٹ آئٹم جو ہے اس کے مقابلے میں یہ ہوئی کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں جو سرمایہ کاری کی، وہ رقم ہمارے ملک سے چلے گی، وہ سرمایہ ہمارے ملک سے باہر چلا گیا۔ دا نمبر 3، آفیشیل سیٹلمنٹ اکاؤنٹ، یہ تیسرا حصہ جو ہے بی او پی کا۔ دس اکاؤنٹ ریکارڈس موومنٹ آف گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج ٹو اینڈ فرام دی کنٹری۔ انفلو آف گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج انکریزز دی کنٹریز گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج ریزروز۔ آؤٹ فلو آف گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج ڈیکریزز دی کنٹریز گولڈ اینڈ فارن ایکسچینج ریزروز۔ تو یہ آفشور سیٹلمنٹ اکاؤنٹ جو ہے جس میں لین دین کر کے جو ہے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، بیلنس آف پیمنٹس کو دونوں کریڈٹ اور ڈیبٹ سائڈ جب برابر کی جاتی ہیں، تو وہ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اب اس میں جو ہے اگر ہمارے ملک میں ایک سال کے اندر جو ہے سونا اور غیر ملکی زر معاوضہ جو ہے وہ زیادہ آیا ہے، تو ہمارے ملک کے ذخائر جو ہیں سونے اور غیر ملکی زر معاوضہ کے، وہ بڑھ جائیں گے۔ اور اگر ہمارے ملک سے سونا اور غیر ملکی زر معاوضہ بہت زیادہ باہر گیا ہے، تو پھر ہمارے وہ جو ریزروز ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ اس کے جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں یا گولڈ ریزرو جو ہیں وہ کم ہیں، 15، 16، 17 ارب ڈالر کے قریب جو ہیں ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ پاکستان نے دوسرے ملکوں سے، آئی ایم ایف سے بہت سے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو ان قرضوں کی جو ہے وہ قسطیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، ان پہ سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ زر معاوضہ کی شکل میں رقم باہر چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے پاکستان کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کا بی او پی وہ عام طور پہ اس میں عدم توازن کا شکار رہتا ہے، اور ہم فارن ایکسچینج جو ہے وہ کماتے کم ہے، ہمارا خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ یا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے چونکہ دوسرے ملکوں کو، آئی ایم ایف کو قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے پاس جو ہے اتنا فارن ایکسچینج ہوتا نہیں، تو ہمیں پھر نئے قرضے لینے پڑتے ہیں تاکہ پرانے قرضوں کی قسطیں اور سود جو ہے ہم ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک مسلسل جو ہے ڈس ایکویلبریم چل رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ تو یہ بیلنس آف پیمنٹس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا کیپٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے، تیسرا جو ہے آفیشیل سیٹلمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور باتیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔